بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ مین ٹاپک ہے کہ امریکہ کی زیادہ GDP زیادہ ہے یا چائنا کی GDP زیادہ، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ GDP کیا ہوتی ہے، جو پورا سال ملک ایک چیز بناتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان سارا سال ایک چیز بناتا ہے، اسے GDP کہتے ہیں۔ تو امریکہ کی جو بناوٹ چیز ہے جس کو امریکہ فروخت کرتا ہے وہ ہے $29 تو $31 مثال کے طور پر 3 ارب بلین ڈالر، اور چائنا کی جو ہے وہ ہے 19 بلین ڈالر۔ تو سب سے زیادہ جو معیشت ہے امریکہ کی 11% ہے، لیکن امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ نے بہت سے ممالک سے قرضہ لیا۔ مثال کے طور پر جاپان سے، چائنا سے، فرانس سے اور برطانیہ سے، جن سے بہت سا قرضہ لیا، اور اندرونی قرضہ بھی بہت زیادہ لیا۔ امریکہ کو قرضہ اس لیے زیادہ لیا ہے کیونکہ جو امریکہ کی انٹرنیشنل کرنسی ڈالر ہے، اور یہاں ورلڈ بینک اور بہت سے اہم ادارے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی معیشت مضبوط ہے۔ تو چائنا کی ابھرتی ہوئی معیشت دنیا کی دوسری نمبر کی معیشت ہے، جن کی 11% ابھی کمی ہے، لیکن چائنا کی آبادی اور اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ میں سب سے زیادہ سرمایہ دار، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹویٹر کے مالک ایلن ماسک اور دوسرے بہت سے، جو فیس بک اور جو سب سے بڑا سافٹ ویئر ہے وہ امریکہ کا ڈیولپمنٹ ہے۔ وہاں دوسری جو چائنا کی ابھرتی ہوئی معیشت اور چائنا کی جو فوجی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے چائنا پر بہت سے ممالک اعتبار نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یورپ، چائنا ایران کے ساتھ بھی زیادہ ڈیل نہیں کر پاتا کیونکہ ایران کے جو پابندیاں، اس لیے امریکہ وہاں بھی ڈرتا ہے، لیکن وہاں بھی مسائل نہیں کر سکتا۔ تو چائنا کی ابھرتی ہوئی معیشت کیا امریکہ کا مقابلہ کر پائے گی، اور امریکہ کے جو اندرونی حالات ہیں وہ کیا ہیں؟ ایم ایس نیوز کی ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا تھا کہ جو معیشت اور دوسرے جو حالات ہیں کہ چائنا کی ابھر رہی ہے، اور چائنا کی معیشت میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے ان کے جدید ترین ٹیکنالوجی لیس ہتھیار جہاز۔ مثال کے طور پر بھارت بھی جہاز خریدتا ہے، پاکستان بھی۔ دنیا کے تمام ممالک سب سے زیادہ جو اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک ہیں وہ امریکہ اور فرانس ہیں۔ اس کے بعد چائنا ہے۔ چائنا کا جو 10C ہے کیا وہ جدید ترین ٹیکنالوجی لیس ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا آپ آگے بڑھ چکے، جسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں، جو ریڈار یا دوسرے معاملات سے نہیں آتے۔ تو امریکہ اور چائنا کی جو GDP ہے وہ فرق میں نے آپ کو بتا دیا کہ 11% ہے۔ امریکہ کی آبادی کم ہے لیکن چائنا کی آبادی کم ہے، لیکن چائنا ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اور چائنا کی جو معیشت ہے کیا وہ مستقبل میں بہت بڑا کارنامہ دے گی یا اس پر کوئی اثر انداز ہوگا یا نہیں؟ اس پر بھی آپ لوگوں کے ساتھ کبھی مکمل ولاگ بنائیں گے کہ دنیا کی سب سے زیادہ معیشت کی گراوٹ کی وجہ کیا ہے، اور چائنا کی معیشت اتنی کم کیوں رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کئی ولاگوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں سرمایہ کاری، امریکہ پہلے پلان کرتا ہے بعد میں وہ کام کرتا ہے۔ جس طرح آپ کو ونزویلا کے تیلوں پر قبضہ، اب اس کو فروخت کرنا، اور ونزویلا کے حالات کیا امریکہ کے صدر ٹرمپ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ چائنا میں تجارتی، چائنا پاکستان میں، روس سے افغانستان میں، اور جو ان کا بلین ٹرین، اور چائنا کا سب سے جو بڑا ناکام پالیسی ہو چکی ہے وہ پاکستان میں جو CPEC کی تھی وہ ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مدعا ہے کہ چائنا کی جو معیشت ہے وہ ابھر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حالیہ 3-4 سال میں کیا چائنا کی معیشت آگے جاتی ہے، امریکہ کو ٹکر دیتی ہے یا نہیں، کیونکہ امریکہ اور چائنا کی معیشت میں 11% فرق ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ امریکہ بہت سا قرضہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی جتنی GDP ہے اس سے ڈبل وہ
قرضہ اندرونی اور بیرونی لیتا ہے، چائنا سے بھی لیتا ہے اور جاپان سے بھی لیتا ہے جو اہم دھوم ہے۔ تو اس لیے چائنا کی جو معیشت ہے اور جو جاپان کی معیشت ہے وہ ہم سب لوگ امریکہ اور چائنا کی معیشت کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پر شکریہ۔